السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ ہیں مولانا عمار جامی ندوی قاسمی. ننھے سے ہیں لیکن کئی ساری کوالٹی ہے, کئی ساری خوبی ہے, اور حال ہی میں ترکی کا دورہ کر کے آئے ہیں, ہندوستان کا نام روشن کر کے آئے ہیں. اس لیے ہماری جو بات چیت ہونے والی ہے عمار جامی کے ساتھ کوئی پولیٹیکل گفتگو نہیں ہوگی, کوئی سماجی گفتگو نہیں ہوگی, بلکہ ایک علمی گفتگو ہوگی, کیونکہ عمار جامی سب سے پہلے دارالعلوم ندوہ سے فارغ ہے. اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے فضیلت حاصل کی. جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں عربک سے گریجویشن کر رہے ہیں, شاید فائنل ایئر ہو چکا ہے. اور اس کے بعد حال ہی میں یہ ترکی میں گئے تھے. دراصل قطر فاؤنڈیشن نام کی ایک آرگنائزیشن ہے, نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ ہر 2 سال پر ایک ڈیبیٹ کا انعقاد کراتی ہے, اور بھی کئی سارے ان کے سیکٹر ہیں, ان کے شعبے ہیں, ان کے پروگرام ہیں, جس میں سے ملک کے 50-60 ممالک کی اہم یونیورسٹیز کے لڑکوں کو دعوت دی جاتی ہے, بلایا جاتا ہے اور عربک میں ڈیبیٹ کرایا جاتا ہے. عمار جامی بھی جے این یو سے سلیکٹ ہوئے, اپنے تمام ساتھیوں میں 4 لوگوں کے ساتھ گئے تھے, اور وہاں دنیا بھر کے تقریباً 46 یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے. ان سب کے درمیان مقابلہ ہوا, اور صرف مقابلہ نہیں ہوا بلکہ عمار جامی نے کئی مقابلوں میں جیت حاصل کی. یعنی بھلے ہی فائنل تک نہیں پہنچے, لیکن سیمی فائنل تک انہوں نے ہندوستان کا نام 40 ممالک سے زیادہ یونیورسٹیز کی لسٹ میں ضرور روشن کیا ہے. جئناكم من أرض المجد والعز، جئناكم من الدوحة، نلتقي بكم هنا في اسطنبول القديمة قدم التاريخ نفسه، العريقة بحضارتها، الأصيلة بأهلها وناسها. فيا أهلا وسهلا بكم في البطولة الدولية السادسة لمناظرات الجامعات باللغة العربية. ومن هنا ننطلق أهلا بأصحاب العقول وسفراء الحوار والمنطق، أهلا بالمتحدثين المبدعين، أهلا بالخطباء البارعين، أهلا بالمتناظرين المتحمسين المتنافسين على نيل لقب البطولة رغم اختلاف ثقافتهم وتعدد لغاتهم. أهلا بكم ترفعون للإنسانية رايات حضاراتها، تعطونها بصيص الأمل بسيادة الحوار واحترامنا لبعضنا الآخر. دعونا نبني معكم ومن خلالكم جسور التواصل بين الشعوب. دعونا نرفع صوتنا عاليا، دعونا ننقل رسالتنا للعالم أجمع، فالسلام العالمي مسؤولية الجميع، والعالم اليوم بأمس الحاجة لنداء الأمن والسلام. وإلا we must first examine, repair, and enforce our framework for peace. And we need to send a reassuring message to people around the world. Only through unity we can overcome the conflict that divides us. إذن الحل لصراعاتنا يكمن في وحدتنا، لكن ما السبيل الذي يصل بنا لهذه الوحدة؟ فلتتكاتف جهودنا، فرسالتنا للإنسانية واحدة: إثراء الحوار وتمكين العقول. تو یہ این جی اوز کیا ہے, کیسا کام ہوتا ہے, کس طرح کا مقابلہ رہا, کن لوگوں سے ان کی بات ہوئی, اور کیسا رہا ترکی کا ان کا دورہ, اس پر بات چیت کریں گے. عمار جامی, ملا ٹائمز میں خوش آمدید. بہت بہت شکریہ. آپ نے ننھی سی عمر میں کئی ساری ڈگریاں حاصل کر لی ہے, آپ ترکی پہنچ گئے ہیں. آپ ترکی گئے اور ترکی آپ قطر فاؤنڈیشن کے ایک پروگرام میں گئے تھے. یہ کیا فاؤنڈیشن ہے, ان کا پروگرام کیا ہوتا ہے, اس کے بارے میں بتائیے پہلے. قطر فاؤنڈیشن قطر میں 1995 سے کام کر رہی, تبھی یہ اسٹیبلش ہوئی تھی, اور اس وقت سے اب تک ایجوکیشن سیکٹرز میں انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے. کئی کالجز, یونیورسٹیز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے. اس کے علاوہ انہوں نے 2008 میں قطر ڈیبیٹ کے نام سے ایک پورا
سسٹم شروع کیا تھا جس میں آل انٹرنیشنل لیول پہ، یونیورسٹیز لیول پہ اور اسکول لیول پہ ڈبیٹس کے پروگرامز آرگنائز کروائے تھے. ہم لوگ جس پروگرام میں گئے یہ 6ٹھا انٹرنیشنل یونیورسٹیز ڈبیٹنگ چیمپئن شپ IUDC کے نام سے یہ 6ٹھا پروگرام تھا جو ترکی میں منعقد ہوا. اب سے پہلے کے سارے پروگرام قطر میں ہوئے تھے یا پھر جو ترکی میں فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے شاید اس کی وجہ سے، سوری قطر میں. جی ممکن ہے یہ ایک وجہ ہو کہ اس کو ترکی شفٹ کیا گیا تھا تو استنبول شہر میں یہ پروگرام ہوا قطر کے بجائے. اوکے، تو یونیورسٹیز کو اس میں کس طرح بلایا جاتا ہے، کیا پیمانہ ہوتا ہے؟ ہر ملک کی جو اہم ترین یونیورسٹیاں ہوتی ہیں ان کو یہ خود ہی سلیکٹ کرتے ہیں یا ان کی ایک بڑی ٹیم ہے جن سے ہمیں ملنے کا بھی موقع ملا اور وہاں پہ ان کی طرف سے لیٹر آتا ہے کہ اپنی ٹیم کو وہ بھیجیں. ہمارے یہاں دلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کو یہ موقع ملا. ہمارے اس لیٹر کے بعد پھر ہمارا انٹرنل ایک پورا انٹرویو کا پورا سسٹم تھا جس میں کافی ٹف کمپٹیشن کے بعد سلیکشن ہوا اور JNU سے ہم 3 لوگ سلیکٹ ہوئے. میں عمار جامی، ساتھ میں محمد شاداب، محمد اظہار، یہ گریجویشن عربک کے اسٹوڈنٹ ہے JNU میں. ہم 3 لوگوں کی ٹیم یہاں سے روانہ ہوئی تھی 16 تاریخ کو ٹرکی کے لیے. تقریباً پوری دنیا میں جو ان کا سلیکشن پروسیس ہے یہ یہی ہے. اوکے، اب جب استنبول پہنچے اور جو آپ کا مقابلہ شروع ہوا تو کون کون سے ایسے ممالک ہیں جن کا آپ نام لے سکتے ہیں؟ آپ چونکہ آپ نے جیسا آف دی ریکارڈ گفتگو میں کہا کہ 40 سے زیادہ ممالک کی یونیورسٹیز وہاں کے لوگ آئے ہوئے تھے، تو کچھ مشہور ممالک کے نام بتائیں آپ. دنیا کے تقریباً تمام جو بڑے چھوٹے ملک تھے بڑی تعداد میں وہ موجود تھے. وہاں انڈیا کے علاوہ امریکہ کی موجودگی تھی، رشیا، سڈنی، یورپ کے تقریباً بہت سے ممالک، فرانس، پولینڈ اور آذربائیجان، اس کی یونائٹڈ کنگڈم، اس کے علاوہ افریقی ممالک میں تقریباً ممالک شامل تھے، لیبیا، ساؤتھ افریقہ، سوڈان، الجزائر، مصر، موراکو، یہ ساری کنٹریز موجود تھیں وہاں. مڈل ایسٹ، ہاں گلف کے تقریباً تھے کچھ. ایک سعودی عرب وہاں موجود نہیں، ان کی موجودگی نہیں تھی. ایران موجود نہیں تھا، پاکستان کی ٹیم موجود نہیں تھی. وجہ جو بھی رہی ہو لیکن بڑی تعداد میں 45 سے زیادہ تھی. یہ بھی اپنے آپ میں ایک امیزنگ خبر ہے کہ قطر کی جانب سے ایک طرح کا ایک انٹرنیشنل چیمپئن شپ کا انعقاد ہوتا ہے ڈیبیٹ کا، جہاں امریکہ، فرانس، پولینڈ جیسے ممالک کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں. کیونکہ یونیورسٹیز میں عربک کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے سارے لوگ گئے ہیں، انڈیا سے گئے، لیکن پاکستان کی ٹیم نہیں، سعودی عرب بھی نہیں، ایران بھی نہیں. بہرحال کچھ بھی وجہ ہو، تو آپ کی ٹیم کا مقابلہ کن کن ٹیموں سے ہوا؟ ہمارا سب سے پہلا مقابلہ آذربائیجان سے ہوا. وہاں یونیورسٹی ہے جامعۃ باکو یونیورسٹی، ان سے ہمارا پہلا مقابلہ ہوا تھا اور اس مقابلے میں ہم لوگ جیت پائے الحمدللہ. ماشاءاللہ. اور دوسرا مقابلہ ہمارا پولینڈ سے ہوا تھا. جامعۃ کازمیر العظیم کے نام سے یونیورسٹی ہے اور پولینڈ کی جو پولش لینگویج ہے وہاں کچھ اور نام ہے جو میں یاد نہیں رکھ پایا. تو اس یونیورسٹی کی ٹیم تھی پولینڈ کی، ان سے بھی ہم جیت درج کر پائے. یہ 2 اہم اور لگاتار ہماری جیت تھی. اور تیسرا مقابلہ ہمارا ملیشیا سے ہوا جس میں انفارچونیٹلی ہم ہار گئے. اور اس کے علاوہ 2 اور مقابلے ہمارے امریکہ سے ہوئے اور عراق سے ہوئے. عراق سے ہمارا مقابلہ کافی دلچسپ تھا اور امریکہ میں جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے ہمارا مقابلہ ہوا. یہ بھی کافی اچھے تجربات تھے، بہت لیکن آپ لوگ اس میں کامیاب نہیں ہو جی جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے ہم لوگ کچھ نمبروں سے ہار گئے اور اسی طرح عراق سے بھی. اوکے، یہ جو مقابلہ ہو رہا تھا اس میں فوکس کیا تھا؟ عربک لینگویج یا ٹاپک، موضوع، کیا مدعا تھا؟ ان کا بہت زیادہ فوکس ڈیبیٹ پر تھا کہ ایز اے ڈیبیٹر انڈیویجول کی کیا پرفارمنس ہے. لینگویج پہ بہت زیادہ توجہ نہیں دی گئی تھی، مطلب ایز اے نمبرنگ میں جیسے کئی نیٹو کنٹری کے لوگ تھے جن کی لینگویج ایز اے مدر ٹنگ وہ عربک بولتے ہیں، ہم لوگوں کی مدر ٹنگ نہیں تھی تو لینگویج کو بولنے میں بہت سی کٹھنائیاں آتی ہیں، اسپیشلی پروننسیشن کو لے کر، اسی طرح سے الفاظ کے استعمال کو لے کر بھی. لیکن اس کے باوجود جب ہم لوگ لگاتار جیتے تو کئی نیٹو جن سے ہم مقابلہ کر رہے تھے اس میں کئی ایک نیٹو بھی تھے. تو اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ لینگویج بہت زیادہ پریفرنس ہے ان کے ہاں، بلکہ اگر آپ کے پاس اچھے دلائل ہیں تو اس کے بیس پہ وہ نمبر دے رہے تھے حکم حضرات. ہم نے دیکھا بہت حیران کن بھی تھا کہ ججز نے ہماری طرف سے جو بھی دلیلیں دی گئی ہیں ایک ایک دلیل کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے باضابطہ لکھا ہے اپنے پاس اپنے سامنے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ مدعے کیا رہے جس پر آپ لوگوں نے ڈیبیٹ کیا؟ 1-2 مدعے. سب سے پہلا سسٹم جو اس کا تھا وہ اس طرح سے تھا کہ 20 منٹ پہلے ہمیں ایک ٹاپک دیا جاتا تھا، 20 منٹ ہمارے پاس تیاری کے لیے ہوتے تھے کہ اس ٹاپک پر تیار، ہاں آن دا اسپاٹ ٹاپک تھا. مسابقہ ارتجالیہ تھا
تو آن دا ٹاپک ہمیں آن دا ٹائم ٹاپک دیا جاتا تھا، 20 منٹ کی تیاری اور اس کے بعد پھر مقابلہ شروع ہو جاتا تھا۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا تھا ویب سیریز کو انہوں نے موضوع بنایا تھا کہ اس کے نقصانات نفع سے زیادہ ہیں۔ 2 ٹیمیں تھیں، ایک کو حمایت میں اور ایک کو مخالفت میں بولنا تھا۔ اس کے علاوہ پرائیویسی پہ بات کی گئی تھی، ایک ٹاپک ہم لوگوں کا تھا۔ ڈیموکریسی پہ ہمارا ڈیبیٹ ہوا۔ اس کے علاوہ التجارہ الحرہ، فری ٹریڈ پر بھی ہمارا ڈیبیٹ ہو پایا۔ یہ کچھ اہم موضوعات تھے جس پہ ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا پڑا، کچھ جیتے اور کچھ ہارے۔ ترکی کی کس یونیورسٹی میں آپ کا یہ سارا پروگرام ہوا؟ ہاں، یہ اہم ہے۔ پروگرام قطر فاؤنڈیشن کر رہا تھا اور جو انتظامی اشتراک تھا وہ ابن خلدون یونیورسٹی کا تھا، جسے وہاں ابن خلدون کہتے ہیں۔ ٹرکی میں خا کا پروننسیشن نہیں ہوتا ہے، تو ابن خلدون یونیورسٹی میں تھا۔ اور ساتھ ہی جو اسٹریٹجیکل پارٹنرشپ تھی وہ سلطان فاتح محمد یونیورسٹی کی تھی۔ 2 یونیورسٹیوں کے اشتراک کے ساتھ قطر فاؤنڈیشن نے یہ پروگرام کروایا تھا۔ اوکے، تو یہ ساری باتیں ہوئی ان کے پروگرام کے تعلق سے۔ آپ ترکی گئے، استنبول بھی گھومے ہوں گے، تو کہاں کہاں گھومے آپ ترکی میں؟ استنبول اپنے آپ میں بہت ہی تاریخی شہر ہے، اور اس کے مطلب استنبول کا نام آئے تو 2-3 نام فرسٹ جو ذہن میں آتے ہیں وہ مسجد آیا صوفیہ اور کچھ تاریخی عمارتیں اور مساجد ہیں۔ اس کے علاوہ باسفورس، جہاں ہم بیٹھ کر ایک طرف ایشیا اور ایک طرف یورپ کو دیکھ پاتے ہیں، وہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی انسان کو بہت زیادہ وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ وہ بہترین لوکیشن ہے۔ یہ 2 جگہیں تو تھیں ہی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو مارکیٹ کا ایریا ہے وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ کس طرح صوفیہ گئے تھے آپ؟ جی، مسجد آیا صوفیہ گئے، نماز بھی وہاں پڑھی اور اس پوری تاریخی عمارت کو بہت اچھے سے محسوس کیا۔ چونکہ ترکی کو بہت زیادہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے الگ الگ وقتوں سے، الگ الگ کتابوں سے، تو اس حساب سے ترکی اور استنبول کی ان عمارتوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کسی کو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں اور ایک مدت کے بعد جا کے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں۔ اچھا، استنبول یا خاص طور سے ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو استنبول ہے اس کا ایک حصہ یورپ میں ہے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں خود کو یورپین کہلانا زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے۔ آپ نے کیا دیکھا وہاں؟ مطلب ترک قوم کے بارے میں ایک چیز بہت واضح طور پہ ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ہاں قومیت بہت زیادہ ہے، نیشنلزم بہت اہم مدعا ہوتا ہے، وہ خود کو ترک مانتے ہیں۔ تو لیکن یہ ہے کہ لائف سٹائل یا پھر رہنے کا جو اپنا انداز ہے وہ جھکاؤ اب سے پہلے تک شاید یورپین یونین کی طرف رہا، اور ترکی نے اس کے لیے بہت کوششیں بھی کی ہے۔ اس کے بعد پھر جو نئی حکومتیں آئیں، ان لوگوں نے کوشش کی کہ مڈل ایسٹ اور اسلامک کنٹریز سے مل کر کے ایک نیا بلاک بنایا جائے جہاں ان کی حیثیت بہت سینئر کی ہو۔ تو یہ ایک بات ضرور ہے، لیکن ایسی کوئی بات کہ وہ یورپین اسٹائل کو پسند کرتے ہیں، ایسی کوئی بات میرے سمجھ میں تو نہیں آتی ہے۔ اچھا، ترکی کے بارے میں ہندوستان میں اس طرح کے ممالک میں تصور ہے ترکی، رجب طیب اردوغان وہاں کے صدر، ان کی پارٹی کہ ترکی امت مسلمہ کی قیادت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، رجب طیب اردوغان اگلے خلیفہ ہو سکتے ہیں۔ ایک خلافت عثمانیہ کا مرکز تھا، وہ اب نہیں ہے، مسلم ممالک تقسیم ہے، لیکن دوبارہ سے ترکی اس کی کوشش کر رہا ہے۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے یا وہاں کا جو ماحول تھا اس میں اس کی کوئی جھلک دکھی آپ کو؟ استنبول بہت ہی الگ ٹائپ کا شہر ہے۔ الگ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی جو اپنی آبادی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں ٹورسٹ اور پوری دنیا کے لوگ وہاں مل جاتے ہیں۔ خود جب میرا جانا طے ہوا تھا تو میرا اپنا پرسیپشن ترکی کو لے کر کچھ ایسا ہی تھا کہ وہ اسلامک ورلڈ میں اپنی ایک مضبوط پکڑ بنانا چاہتا ہے، اور وہاں کے نوجوانوں میں اور یونیورسٹیوں میں بہت کام ہوا ہے اس کو لے کر کافی کچھ ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہاں جب میں پہنچوں گا تو وہاں کی گلیوں میں، وہاں کے راستوں میں، بازاروں میں مجھے لگے گا کہ جیسے کوئی سعودی عرب، قطر یا کوئی ایسے اسلامک کنٹری کی طرح سارا کا سارا نظام، رہنا، کھانا، پہناوا سب چیزیں ہوں گی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب میں وہاں پہنچا تو اندازہ ہوا کہ استنبول اسپیشلی وہاں کا جو لائف سٹائل ہے وہ کمپلیٹلی یورپین ہے۔ فرانس اور UK اور انگلینڈ کی گلیوں میں جو جیسا آپ محسوس کریں گے وہاں کے بازاروں میں کریں گے، وہ پورا کا پورا نقشہ آپ کو وہاں استنبول میں ملے گا۔ اسپیشلی رہنے سہنے سے لے کر کے، لباس سے لے کر کے، پہناوے سے لے کر کے، اور وہ تمام جو اسلامک شاعر ہیں جس کو ہم بہت زیادہ امید کرتے ہیں، میں محسوس کر پایا کہ بمشکل 100 میں سے 20، 25، 30% خواتین ہیں جنہوں نے ایز اے مسلم یا جس طرح سے ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا ایک پرسیپشن لے کر گئے تھے، اس پرسیپشن میں بمشکل 15-20% خواتین یا اسی تعداد میں مرد حضرات نظر آئے کہ ہاں، یورپین کلچر، یورپین لباس، یورپین کھانا اور ساری چیزیں۔ اچھا، وہاں رہنا سہنا یا جو آپ کا اٹریکشن ہوا لوگوں سے بات چیت ملاقات، تو لینگویج کی کوئی دقت آئی یا کس طرح کی زبان بولی جاتی ہے؟ میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ جب ہم ترکی پہنچیں گے
تو ترکش زبان تو ہمیں نہیں آتی ہے، لیکن انگریزی سے کسی نہ کسی حد تک کام چل جائے گا، وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ لیکن وہاں جا کے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایسے ریسٹورینٹ جہاں روز کا روز مطلب یورپ سے لوگ آتے ہیں، انگریزی بولنے والے لوگ آتے ہیں، ان ریسٹورینٹ کے مالکان یا وہاں کے ویٹرز بھی انگریزی بہت ہی بیسک کچھ الفاظ سمجھ پاتے ہیں، مطلب وہ جملے نہیں سمجھ پاتے ہیں، کچھ اسما ہیں، کچھ نام ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، یہ برگر ہے، یہ پیزا ہے، اس طرح سے کچھ نام ہی سمجھ پاتے ہیں۔ اور جو قیمتیں ان کو بتانی ہوتی ہیں، چونکہ ڈیجٹ سیم ہے ٹرکش میں بھی اور انگلش میں ہی، تو وہ ایک پیپر پہ لکھ کے بتاتے ہیں اس کی یہ قیمت ہے یا ٹوٹل یہ قیمت ہوئی، تو بات کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان میں بات کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہم نے محسوس کی کہ سیریا اور مڈل ایسٹ کی الگ الگ کنٹریز سے بڑی تعداد میں لوگ مائیگریٹ کر کے ٹرکی پہنچے ہیں، تو وہاں پہ کسی بھی دکان میں اگر 3-4 ورکر کام کر رہے ہیں تو یہ یقینی ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک ضرور عربی بولنے والا ہوگا، ہاں ریفیوجی ہوگا اور نیٹو عربی بولنے والا ہوگا، تو عربی زبان میں بات کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ مختلف ممالک کے آئے ہوئے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، انڈیا سے آپ نے جب تعارف کرایا ہوگا اپنا کہ میں انڈیا سے ہوں، تو یہ سن کر کے یعنی ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسے رہی؟ انڈیا کے بارے میں ان کو کیا معلومات ہے؟ یہ ایک بڑی فخر کی بات ہوتی ہے، کہیں آپ جاتے ہیں اور آپ کو آپ کے ملک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ہندوستان چونکہ ایک بڑا ملک ہے، پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں، تو ہم نے جہاں بھی بتایا ہندوستان، تو ایک طرح سے استقبال ہوا۔ کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں، کئی کنٹریز تھی، کسی نے بتایا کہ ہم فلاں کنٹری سے، تو کئی بار پوچھنا پڑتا ہے یہ یورپین کنٹری ہے یا افریقن کنٹری، ایسا ہوا کئی ہمارے سامنے بھی۔ کئی بار عربی زبان میں نام انگریزی سے بدل جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، کئی بار انفارمیشن کی کمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان کی بات جب بھی کی گئی تو اندازہ ہوا کہ سارے لوگ جانتے ہیں ہندوستان کو، اس کی پولیٹیکل وجہوں سے بھی جانتے ہیں، اس کی ایک اہمیت ہے اس کی وجہ سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے کئی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی تو اندازہ ہوا کہ یہاں کی جو فلمیں ہیں اس کو لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کئی نام لیتے ہیں وہ یہاں کے ایکٹرز ایکٹریسز کا۔ اس کے علاوہ یہاں کے اسپائسز، کھانے وغیرہ کا بھی کافی ذکر کرتے ہیں، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے۔ حالات کے بارے میں بھی کوئی بات چیت کے لوگوں نے ہندوستان؟ ہاں، حالات کے بارے میں کئی لوگوں سے بات ہوئی اور بہت حیران کن بھی تھا کہ لوگ اس قدر ہندوستان کی خبروں سے دلچسپی لیتے ہیں۔ کچھ واقعات بہت ہی مطلب عجیب سے تھے جس کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ برازیل سے ایک صاحب تھے، ان کا نام بھی عمار تھا، اور وہ برازیل کی ٹیم سے آئے ہوئے تھے، ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور بہت دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے ایک چیز پوچھی کہ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، میں نے خبروں میں پڑھا کہ کوئی نہرو گاندھی کر کے کوئی جگہ ہے جہاں پہ لاشیں تیر رہی تھی، کیا وجہ تھی، کیا تھا؟ مجھے بہت دلچسپی ہے اس کو جاننے میں بہت پریشان تھا۔ تو میں نے تو پہلے تو ان کو کنفرم کیا کہ وہ نہرو گاندھی نہیں ہے، وہ گنگا نہر ہے، اور پھر وہ وجہ انہوں نے جاننی چاہیے۔ تو پھر وہ ایک بتانا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے کیا کیا پریشانیاں تھیں اور کیوں یہ حالات سامنے آئے اور اس کو کس طرح سے ملاقات ہوئی وہاں آپ کے؟ ہندوستان کے جو وہاں کا جو منتظمین کی تعداد تھی ان میں سے ایک ہندوستان سے تھے۔ اس کے علاوہ ابن خلدون یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے کئی بچوں سے ملاقات ہوئی جو وہاں پڑھائی کر رہے ہیں اور ہندوستان کے الگ الگ ایریا سے ہیں، زیادہ تر ساؤتھ کے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ ابن خلدون یونیورسٹی جہاں پروگرام کے زیادہ تر حصے جہاں ہوئے، وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب ہیں، پروفیسر عرفان صاحب، وہ وہاں سوشولوجی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں اور وہ بہار کے شیوہر سے ہیں اور جے این یو سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو ہمارے لیے چونکہ ہم جے این یو سے تھے، بڑے فخر کی بات تھی، بڑی خوشی ہوئی کہ بہار سے بھی ہے، جے این یو سے بھی ہیں، اور ٹرکی کی اس عظیم یونیورسٹی میں وہ ایز اے پروفیسر کام کر رہے ہیں، پروفیسر عرفان صاحب۔ پروفیسر عرفان صاحب، عمار آخری سوال آپ سے کریں گے۔ آپ نے ترکی دیکھا، کم عمر ہے آپ نے اتنی تعلیم حاصل کی، اور عمار کے والد گرامی کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، ڈاکٹر عبدالقادر شمس صاحب، وہ معروف صحافی تھے، عالم دین تھے، روزنامہ راشٹریہ سہارا کے سینئر سب ایڈیٹر بھی تھے۔ جتنی جو کامیابی آپ کو ملی ایک طرح سے ایک اسٹوڈنٹس لائف میں ایک بڑی کامیابی مانی جاتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل اسٹیج پر جاتے ہیں، ملک کا بھی نام روشن کرتے ہیں، اپنے والدین یا گھر والوں کا نام روشن کرتے ہیں، تو آپ آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کے اسفار ایک طرح سے وہ ایک انعام ہوتا ہے، آپ کبھی بھی کہیں بھی بلا لیے جاتے ہیں۔ اس کا سلیکشن کا جو پروسیس ہے وہ مطلب حتمی اور یقینی نہیں ہوتا ہے۔ البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مطلب عربی زبان کو لے کر یا آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں وہاں آپ اگر جمے رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے مواقع پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کی جتنی قدر کریں، اس میں جتنی محنت کریں، وہ آپ کو بہت سے فائدے دلواتا ہے۔
یہ ایک بہت اہم چیز جو میں نے محسوس کی اور مجھے لگتا ہے. عربی زبان میں مواقع بھی ہیں، ایسا نہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ عربی زبان میں عربی زبان میں مواقع کو بہت محدود کر کے ہندوستان میں دیکھا جاتا ہے، خصوصاً اس کی ملازمت سے لے کر کے کہ بہت محدود مواقع ہیں. لیکن سچی بات یہ ہے کہ مواقع اگر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت سے کام یہاں موجود ہیں، بڑی تعداد ہے عربی جاننے والوں کی، بہت سے پلیٹ فارم تیار کیے جا سکتے ہیں. جی تو آپ سن رہے تھے عمار جامی کو، یہ ترکی کا دورہ کر کے آئے ہیں. ایک یونیورسٹی کے کمپٹیشن میں انہوں نے نام روشن کیا اور کافی کچھ انہوں نے معلومات دی ہے. آپ ان معلومات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. پھر ملاقات ہوگی کسی اور شخصیت کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.